بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہبا کا پاؤں مڑا اور ایک دم اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کی آواز بدل گئی اور آنکھوں کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ وہ نیچے دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی، مگر دستک کی آواز سن کر اس کی طبیعت ہی بگڑ گئی۔ دوسری طرف بابا اور دادی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اماں جان، اتنی تلی ہوئی چیزیں مت کھایا کریں۔ بابا نے دادی کو مزے سے چپس کھاتے ہوئے دیکھا تو بولے۔ دادی جو بڑی مشکل سے چبا رہی تھی، منہ بنا کر بولی، اپنی ڈاکٹری اپنے پاس ہی رکھو۔ 90 اور 5 پورے 95 سال کی ہو گئی ہوں۔ آج تک تو ان تلی ہوئی چیزوں نے میرا کچھ نہ بگاڑا، آگے بھی مجھے کچھ نہ ہوگا، بے فکر رہو۔ بابا کو اپنی ماں سے بحث کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے بھی تھے، سو انہوں نے ماں سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئے۔ اسی پر دادی کو یاد آیا کہ ہبا دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی۔ ان کے کہنے پر ہبا کے بابا اکمل صاحب اسے دیکھنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی ان کی نظر ہبا پر پڑی، انہیں ایسا لگا جیسے ان کی جان نکل گئی ہے۔ نیلم درختوں کے جھنڈ کے پاس کھڑی بے فکری سے مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ جب اس کی نظر سڑک سے آتے نوجوان پر پڑی، اس نے جلدی سے اپنا کشکول اٹھایا اور اس کی جانب چل پڑی، ساتھ ہی اپنے مخصوص انداز میں اسے دعائیں دینے لگی۔ اے معاف کر بی بی، آنے والے نے کہا اور اپنی راہ کو چل پڑا۔ نیلم نے کچھ دیر تک غصے سے اس کو گھورا اور پھر تیز قدم اٹھاتی ایک گھر کے سامنے جا رکی اور اپنے کندھے پر لٹکے پرانے سے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ اس نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا اور پھر مٹی میں کاغذ کو چھپا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اکمل صاحب کی نظر ہبا پر پڑی تو وہ دروازے کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب گئے اور اسے اٹھا کر کمرے میں لائے۔ باہر کا دروازہ بند تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ہبا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی ہے اور دستک دینے والا نا امید ہو کر واپس چلا گیا ہے۔ مگر اس وقت انہیں صرف اپنی بیٹی کی ہی فکر تھی۔ دروازے پر کون آیا تھا، اس بات سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ اپنی اکلوتی پوتی کو یوں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر دادی کا بھی برا حال ہو گیا۔ ان کی بوڑھی نگاہوں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، یہ آسیب کا معاملہ ہے، اس پر اپنی ڈاکٹری مت آزمانا اور اسے کسی اور روحانی علاج کرنے والے کے پاس لے چلو۔ بابا کو ان کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے، حد کرتی ہیں اماں، آج کل کے دور میں کون ان چکروں میں پڑتا ہے؟ نہ تو آج کل انسانوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پیر فقیروں کے چکروں میں پڑیں، اور نہ ہی جنات کے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی میں دخل اندازی کریں۔ ان کی بات سن کر دادی نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر بولی، یہاں میری بچی کی جان خطرے میں پڑی ہے اور تمہیں فلسفے سوچ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں گاڑی نکالو، میں خود اسے لے کر چلی جاؤں گی۔ اکمل صاحب کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح تھا کہ اگر انہوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی تو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گی، اور پوتی کی محبت میں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اکمل صاحب ماں کے کہنے پر بیٹی کو اس علاقے میں لے آئے جو شہر سے خاصا دور تھا۔ اس سناٹے میں آ کر انہیں خود خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ایسے ہی بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، اسے لے کر یہیں آتے تھے، دم کروانے سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تم چہرے پر بارہ نہ بجاؤ اور پرسکون رہو۔ دادی نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو کہا۔ اکمل پریشان تھے کہ بلا وجہ ماں کی بات مان کر بیٹی کی جان خطرے میں ڈالی۔ سالوں پرانی بات تھی وہ، اب وہ آستانہ بند بھی ہو چکا ہوگا، اکمل نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا تو دادی کہنے لگی، ایسے وقت پر اچھی بات منہ سے نکالو۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اکمل کو ڈر تھا۔ آستانے کی جگہ مسجد بن چکی تھی۔ مسجد کے سامنے گاڑی رکی تو ان کے پریشان چہرے دیکھ کر ایک شخص رک کر ان کا احوال دریافت کرنے لگا۔ اکمل نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا، آستانے کے مالک کا تو 40 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مسجد کی چھت پر ایک بزرگ جن زادہ مقیم ہے، آپ چاہو تو اس سے بچی کا علاج کروا سکتے ہو۔ اکمل صاحب نے کہا، بھائی جی، کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ مزید تفصیل سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ وہ شخص بولنے لگا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور بولا، یہ تو آپ کو مسجد کے اندر جا کر ہی معلوم ہوگا، میں آپ کو بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا تو انہوں نے مسجد کے برابر میں موجود سیڑھیوں سے اوپر جانے کا راستہ دیکھ کر چھت پر جانے کا سوچا، اور پھر ہبا کو بمشکل پکڑ کر اوپر کی جانب چل پڑے۔ اوپر جا کر ہبا کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔
اور وہ ہوش میں آ کر سب کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ اسی وقت چھت پر موجود کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 جنزادیاں باہر نکل کر ہبا کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے اسے پکڑا اور کمرے میں لے گئیں۔ باہر دادی اور بابا پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بے فکر رہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، ایک جنزادی نے باہر نکل کر کہا تو ان دونوں کو کچھ تسلی ہوئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ہبا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکلی۔ کہنے لگی، آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ لوگ مجھے جنزادے سے ملوانا چاہتے تھے؟ ہبا نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹی، تجھے بہت شوق ہے نا حقیقت میں جنات سے ملنے کا، اسی لیے ہم تجھے یہاں لے آئے۔ ایک جنزادی کمرے سے نکلی اور بولی، جمعرات کی رات کو آپ کو دوبارہ آنا ہوگا، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہبا حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے تھے بابا؟ وہ سوال کرنے لگی تو اکمل صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو ہم تمہیں یہاں پر علاج کے لیے لے آئے تھے۔ ان کی بات سن کر ہبا مطمئن ہو گئی۔ ہبا کی والدہ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دادی نے اس سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب بھی رات کو اٹھ کر اس کے کمرے میں جاتی اور اسے سوتا ہوا دیکھ کر پرسکون ہو جاتی۔ مگر اس رات جب وہ کمرے میں گئیں تو ہبا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی وقت انہوں نے بیٹے کو جگایا اور دونوں پریشان سے پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگے۔ پریشانی کے مارے ان دونوں کا برا حال تھا۔ ہائے میری بچی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، خدا کرے جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ دادی ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگی۔ میرے خیال سے ہمیں پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ اکمل کی بات سن کر دادی کا دل دہل گیا اور وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ خطا مت کرنا، اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو میری بچی بدنام ہو جائے گی۔ میرا دل جانتا ہے کہ وہ کتنی معصوم اور بھولی ہے، لوگوں کو معلوم ہوا تو اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ دادی کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کھلے دروازے سے باہر نکلے جو ہبا کھول کر چلی گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سمت جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتے، ہبا سامنے سے ایک فقیرنی کے ساتھ گھر کی جانب چلتی ہوئی نظر آئی۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، کہاں چلی گئی تھیں تم؟ تمہارا باپ اور میں کتنے پریشان ہو گئے تھے، یوں بغیر بتائے گھر سے باہر کیوں نکلی؟ ہبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ فقیرنی جانے کے لیے مڑی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ چھڑوا کر بھاگ گئی۔ میں اس کو کھانا دینے گئی تھی دادی جان، یہ بیچاری بھوکی تھی، ہبا نے اس انداز سے کہا جیسے وہ نشے میں ہو یا گہری نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کی ذہنی حالت تناؤ کا شکار ہو۔ آئندہ اس طرح رات کے کسی پہر گھر سے باہر مت نکلنا، چاہے کوئی کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، اکمل نے سختی سے کہا اور پھر ہبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ اس کے سونے کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہبا کا دماغ کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ میری بچی اتنی ناسمجھ اور کم عقل نہیں ہے، دادی نے کہا تو اکمل نے بھی ماں کی بات سے اتفاق کیا۔ سچ بھی یہی تھا، ان کی پوزیشن ہولڈر بیٹی جس کی لوگ اپنے بچوں کو مثالیں دیتے تھے، وہ اتنی کم عقل ہرگز نہ تھی کہ رات کے کسی پہر بنا بتائے گھر سے نکل جاتی۔ مجھے اس فقیرنی کا معلوم کرنا ہوگا، وہی سارے فساد کی جڑ ہے، انہوں نے کہا تو دادی نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ اگلے دن انہوں نے اپنے کچھ ملازموں کو فقیرنی کا حلیہ بتایا اور اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کا کہا۔ اسی دوران عجیب واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ہبا بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تو دادی نے اسے نیند کی دوائی دے کر سلا دیا۔ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دی۔ دادی نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، دادی نے کہا تو وہ عورت بولی، خدا کے لیے ہبا سے کہیں کہ ارحم کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ کون ارحم اور تم کون ہو؟ دادی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، میں ارحم کی ماں ہوں اور میرا نام اقرا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے جس کی وجہ ہبا ہے، وہ بے قصور ہو کر بھی میرے بیٹے کی زندگی کا سکون تباہ کر چکی ہے کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، مگر اب وہ بہت اذیت میں ہے اور ہر تعلق ختم کرنے کو تیار ہے، بس ہبا سے کہیں کہ اسے معاف کر دے۔
وہ عورت نہایت عجلت میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دادی کا سر چکرانے لگا تھا کہ آخر یہ کیا معمہ تھا، پہلے فقیرنی کا پراسرار طور پر رات کے وقت آنا اور اب اس انجان عورت کا یوں آ کر معافی مانگنا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اور آخر یہ ارحم کون تھا جو ہبا سے محبت کرتا تھا مگر ہبا نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا؟ وہ اپنی دادی سے ہر بات شیئر کرتی تھی، اب صاف ظاہر تھا کہ اسے ارحم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ سوچ کر دادی کو کچھ سکون ملا، مگر ان کی ذہنی کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہبا کی ذہنی حالت ہر وقت خراب رہتی تھی، غیر معمولی حرکتیں کرنے کے بعد وہ اپنی نارمل حالت میں آتی تو سب کچھ بھول چکی ہوتی تھی۔ ہبا کو باغبانی کا شوق تھا، اپنے اسی شوق کی تکمیل کے لیے اس نے گھر کی چھت پر رنگا رنگ پھول لگائے ہوئے تھے۔ دادی اس پر خصوصی نظر رکھتی تھی۔ وہ چھت پر گملوں کو پانی دینے گئی تھی کہ دادی اس کے پیچھے چلی گئی اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی کہ ہبا اکیلی کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ جب تم آتے ہو تو میرے اس چھوٹے سے باغ میں لگے ہر پھول کی مہک پہلے سے زیادہ دل فریب اور مسحور کن ہو جاتی ہے۔ دادی نے کہا، کس سے بات کر رہی ہے ہبا؟ دماغ تو ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تو تیرے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ ہبا نے پلٹ کر دادی کی طرف دیکھا اور پھر ہنس کر بولی، میرے کالج میں اداکاری کا مقابلہ ہونے والا ہے، اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ ڈر گئی ہیں کیا؟ دادی نے اس وقت ہبا کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھی جو آج سے پہلے نہ تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ 95 سال زندگی کے گزار کر اور مختلف تجربات کے بعد بھی دادی یہ الجھی ڈور نہ سلجھا پا رہی تھی۔ رات کو ہبا کے بابا گھر آئے تو انہوں نے ان سے کہا، ہبا مجھے نظر بد کے حصار میں لگتی ہے، اس بار جنزادے بزرگ کے پاس جائیں گے تو میں خود ان سے بات کر کے پوچھوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک روز ہماری بیٹی کسی دوسرے ہی جہان کی باسی بن جائے۔ ہبا کی مشکوک حرکتیں انہیں بھی فکر مند رکھتی تھیں، سو انہوں نے حامی بھر لی۔ اس جمعرات انہوں نے رات کو 12 بجے کے بعد مسجد جانا تھا۔ پہلے تو ہبا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے مانی ہی نہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہے دادی، میں نہیں جاؤں گی، اس نے بہانہ بنایا اور پھر اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ دادی اور بابا باہر سے آوازیں دیتے رہے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو بولی، وہاں جاتے ہوئے میرا دم گھٹتا ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ بہت بری لگتی ہوں آپ دونوں کو۔ بابا نے بڑے پیار سے کہا، نہیں میری جان، تم تو ہماری جان ہو، بس ہم دم کروائیں گے اور واپس گھر آ جائیں گے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ وہ باہر نکلی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں باہر پریشان کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ہبا چھت کی طرف بھاگی۔ وہ آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا گویا اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ چکا ہے۔ بابا اسے اس انداز میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کی برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون ان سے ان کی اکلوتی بیٹی چھیننا چاہتا تھا۔ اس کی پیدائش کے دوران اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے انہوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ دادی کی بھی اس کے اندر جان اٹکی تھی۔ اب دونوں کا ہی دل کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ اکمل نے لمحے بھر میں پختہ ارادہ کیا کہ انہیں ہر حال میں اپنی بیٹی کو بچانا ہے۔ انہیں پہلے والی ہبا نور واپس چاہیے تھی۔ اب تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا دل و دماغ کسی قید میں ہے۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھے اور زندگی میں پہلی بار بڑی سختی سے ہبا کی کلائی پکڑی۔ وہ حیرت سے باپ کو دیکھنے لگی، جنہوں نے آج سے پہلے اسے کسی نازک آبگینے کی طرح سمجھا تھا اور اب اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے گاڑی میں پٹخا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دادی بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ جنزادے کی مسجد میں پہنچے تو ہمیشہ کی طرح 2 جنزادیوں نے آ کر ہبا کو پکڑا اور بزرگ جنزاد کے کمرے میں لے گئی۔ دادی بھی کمرے میں داخل ہونے لگی تو جنزادی نے منع کر دیا۔ میں اپنی پوتی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، دادی نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تو اس سے پہلے کہ جنزادی کچھ کہتی، فقیرنی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی چھت پر چلی آئی اور آ کر بھیک مانگنے لگی۔ ارے یہ تو وہی بدبخت عورت ہے جسے کھانا دینے کے لیے ہبا رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی تھی، دادی نے کہا، اور ایک جنزادی اسے بازو سے پکڑ کر بزرگ جنزاد کے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ بات بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک جنزاد کا آستانہ ہے، ورنہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرتی، میں مجبور تھی،
بھیک مانگ مانگ کر تنگ آ چکی تھی، تبھی تو یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کام کے مجھے پیسے مل رہے تھے، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ رونے لگی۔ اکمل اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بزرگ جن ذات نے فقیرنی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے، جسے چھڑانے کے لیے وہ پورا زور لگا رہی تھی۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ ایک لڑکی کی جان سے بڑھ کر تجھے پیسے عزیز تھے۔ اے بدبخت عورت، تیرے نزدیک ایک معصوم بچی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ جن ذات سخت غصے میں تھے اور ہبا یہ سب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اکمل کو اب تک پوری بات سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں گی۔ مجھ سے سارے تعویذ لے لیں جو ارحم صاحب نے ہبا باجی کو تباہ کرنے کے لیے مجھے دیے تھے۔ میں کوئی تعویذ ان کے قریب نہ لاؤں گی، سارے جلا دوں گی۔ اکمل سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ کسی ارحم نامی شخص نے ہبا کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ فقیرنی کے حوالے کیے تھے۔ یہ بات بزرگ جن ذات سے چھپی نہ رہ سکی۔ آج بھی وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں چلی آئی تھی تاکہ ایک تعویذ کی راکھ کسی بہانے سے ہبا کے چہرے پر ڈال سکے، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تھی، الٹا خود پکڑی گئی تھی۔ دادی کو ساری بات کا علم ہوا تو کہنے لگی، دروازے پر جو عورت آئی تھی وہ بھی ارحم نامی اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔ ہمیں اس کے بارے میں ہبا سے پوچھنا ہوگا، آخر وہ کون ہے اور ہماری بچی کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ دادی کا جھریوں بھرا چہرہ فکر مندی کی وجہ سے مزید لکیروں سے بھر گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارحم نامی شخص ہبا سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو وہ فقیرنی کو ہبا کو ختم کرنے کے لیے تعویذ کیوں دے رہا تھا؟ دادی نے بڑی گہری بات کی تھی، اکمل نے کہا، تاکہ اس پر کسی قسم کا شک نہ کیا جا سکے۔ کافی دیر بعد ہبا بزرگ جن ذات کے کمرے سے نکلی تو وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور خدا سے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ دادی نے ہبا سے ارحم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ارحم اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے ہبا کو شادی کی پیشکش کی، مگر وہ لڑکا اسے سخت ناپسند تھا، سو اس نے کوئی بھی رشتہ رکھنے سے نہ صرف منع کر دیا بلکہ اس کی کالج انتظامیہ سے شکایت بھی لگائی، جس کی وجہ سے اسے کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہی اس نے فقیرنی کے ذریعے ہبا پر غلط قسم کے تعویذات کروائے۔ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت شدید متاثر ہوئی۔ امید ہے کہ اب یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ارحم کے کیے ہوئے تعویذوں کا توڑ شروع ہو چکا ہے، اکمل نے کہا، اور وہ سب واپسی کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دن بڑے سکون سے گزرے۔ ہبا بالکل ٹھیک رہی، مگر وہ کئی گھنٹے چھت پر گزارتی اور جب بھی واپس آتی تو بڑی خوش ہوتی۔ دادی یہی سمجھی کہ اس کے گملوں میں رنگا رنگ پھول کھل رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ خوش ہے۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اوپر جا کر اسے نہ دیکھ سکی۔ لیکن اس روز اس کے بہت تیز ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ حیران ہو کر اوپر چل پڑی، مگر قدموں کی آواز سن کر ہبا نے خود کو سنبھال لیا تھا اور جن ذات بھی پلک جھپکتے میں غائب ہو چکا تھا۔ دادی نے ایک نظر گملوں پر ڈالی، پودے مرجھائے ہوئے تھے، جیسے ایک عرصے سے ان کی دیکھ بھال نہ ہوئی ہو۔ تمہارا زیادہ وقت تو چھت پر گزرتا ہے، مگر اس کے باوجود تم نے پودوں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ دادی کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ ہبا اپنے پودوں اور پھولوں کے لیے اتنی لاپرواہ بھلا کیسے ہو سکتی تھی؟ انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ میں یہاں چہل قدمی کے لیے آتی ہوں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کر لیں، میں تھک جاتی ہوں۔ ہبا نے خمار آلود آواز میں کہا تو دادی نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ انہیں چند لمحوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا، کچھ تو ایسا تھا جو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ پریشان ہو گئیں اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے آئیں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ ہر روز مغرب کے وقت بال کھول کر چھت پر چلی آتی۔ جن زیادہ تلال اس کی انہی زلفوں کا تو اسیر تھا۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے دوسرے شہر گئی تھی۔ دادی نے بہت سمجھا کر بھیجا تھا کہ بال کھول کر باہر مت نکلنا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اسے نظر تو نہ لگی، مگر ایک جن ذات بالوں پر عاشق ہو کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اکمل اور دادی کی پوری کوشش تھی کہ وہ ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہے، مگر مغرب کے وقت وہ کسی بہانے سے اوپر کا رخ کرتی تھی اور رات تک جن ذات تلال کے ساتھ وقت گزارتی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی، اور وہ اس کی تعریفوں میں اتنے خوبصورت لفظ ادا کرتا کہ ہبا کو ایسے لگتا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔
جب سے جنزاد بزرگ نے فقیرنی کو سزا دے کر ارحم کے تعویذات کا اثر زائل کیا تھا، تب سے ہبا طلال کے مزید قریب آ گئی تھی۔ وہ اسے دل سے چاہتی تھی، مگر اس بات سے بھی بڑی اچھی طرح سے واقف تھی کہ جنزاد سے دوستی کو دادی اور بابا سخت ناپسند کریں گے۔ زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں چور تھے، اور جنزاد اسے اپنے دیس لے کر جانے کے خواب دکھا چکا تھا۔ وہ ان خوابوں کو دیکھ کر خوش تھی اور ان کی تعبیر کے انتظار میں تھی، مگر اس روز دادی نے اسے صبح ہی جگا دیا۔ آج تیری پھپھو ہاجرہ گاؤں سے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اطلاع دی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اٹھ کر دادی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو پھپھو گھر پہنچ گئی۔ ان کے ساتھ فہد کو دیکھ کر اسے ناگواری بھرا احساس ہوا۔ اسے اپنا یہ کزن کچھ خاص پسند نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک قسم کا اوباش لڑکا تھا، بلکہ وہ نماز روزے کا پابند ایک عبادت گزار لڑکا تھا۔ مگر ایک روز دادی نے ہبا سے ذکر کیا تھا کہ ہاجرہ پھپھو اسے فہد کی دلہن بنانا چاہتی ہے۔ ہبا کو یہ بات پسند نہ آئی، اور تب سے وہ فہد کو سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ پھپھو ہبا کا رشتہ طے کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ ہبا کو اس بات کا علم ہوا تو صاف انکار کر دیا۔ صبح کے وقت سب اپنے کمروں میں موجود تھے۔ فہد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو اکمل بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فہد نے تمہید باندھی تو اکمل رک گئے۔ وہ دونوں مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور ساتھ ہی فہد انہیں آگاہ کرنے لگا۔ آپ کی چھت پر ایک جنزاد کا بسیرا ہے۔ پچھلے سال دوست کے ساتھ کچھ روز کے لیے اس کے مدرسے گیا تھا۔ وہیں اس کے استاد سے کچھ علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی علم کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا۔ جنزاد آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ اکمل نے یہ بات سنی تو انہیں ہبا کا مشکوک انداز سمجھ میں آ گیا کہ کیوں وہ ہر روز مغرب کے وقت بال کھول کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، اور اس روز شام کے وقت جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا اور ہبا بال کھولے اور خوشبو لگا کر چھت پر جانے لگی تو اکمل دبے قدموں اوپر کی جانب چل پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ہبا گول گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے سے بے پناہ خوشیاں ظاہر ہو رہی تھیں، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بابا کو نہ دیکھ سکی تھی، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ کسی سے مخاطب تھی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اکمل کو بڑے واضح انداز میں سمجھ آ رہے تھے۔ مجھے پرستان بھی جانا ہے، مجھے پریاں دیکھنی ہیں، تم مجھے وہاں کی سیر کے لیے لے چلنا۔ کچھ دیر بعد اس کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ بولی، میں اس بات کو نہیں مانتی۔ پرستان بھی اس دنیا کا حصہ ہے، جیسے انسان اور جنات کی دنیا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی پرستان کا بھی ایک وجود ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہے اور وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے۔ ایک پل کو اکمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ان کا سر چکرا رہا تھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان سے ان کی بیٹی چھین لینا چاہتا ہے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو دنیا سے دور کہیں لے جا کر چھپا دیں، جہاں کسی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ مگر انسانوں سے چھپانا آسان تھا، یہاں مقابل جن زیادہ تھا، جو طاقت اور قوت میں کسی انسان سے بہت زیادہ تھا۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتے واپس چلے گئے، اور دوسری طرف ہبا جنزاد طلال کی باہوں میں باہیں ڈالے مستقبل کے خواب بن رہی تھی۔ اپنی محبت کو پا لینے کے احساس نے اسے سرشار کر رکھا تھا۔ طلال کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ آنے والے وقت کی بے رحمی سے وہ دونوں ہی ناواقف تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو شاید وہ کبھی اتنی لمبی اڑان نہ بھرتے کہ واپسی کا سفر مشکل ہو جاتا۔ بہت سوچ سمجھ کر اکمل ایک نتیجے پر پہنچے تھے۔ بیٹی کا دل دکھانا بھی مشکل ترین امر تھا، اور اسے جنزاد سے دور کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ داماد کے روپ میں انہوں نے ہمیشہ فہد کو دیکھا تھا، جو بھانجا ہونے کے ساتھ ایک نیک لڑکا بھی تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ فہد جیسا سمجھدار لڑکا ہی ہبا کے لیے بہترین شوہر ثابت ہو سکتا ہے۔ آج میں اپنی بیٹی کو پکنک پر لے کر جا رہا ہوں، آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ ہبا بیٹا تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے ناشتے پر ہی ہبا کو تیار ہونے کا کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ بیٹا، کچھ فیصلے ہمیں اپنے لیے بہتر لگتے ہیں، مگر وہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتے، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بدلنا پڑتا ہے۔ اکمل اسے نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف تھے کہ ہبا سوچنے اور سمجھنے کی حدود سے نکل چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے سمجھا رہے تھے، اور ہبا ناسمجھی کے عالم میں
باپ کی بات سن کر دوسرے کان سے اڑا رہی تھی۔ آخر کار ان کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولی، بابا آپ مجھے اتنی مشکل باتیں بتانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں کیا؟ اکمل نے ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی جہاں جھنجھلاہٹ طاری تھی، اور پھر بولے، نہیں بیٹا، میں تمہیں زندگی کی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ من چاہا مقدر نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھنا، اور جو قیمتی شے تمہیں نہ ملے اس کے لیے دل چھوٹا مت کرنا، کیونکہ بعض چیزیں ہمارے لیے نہیں بنی ہوتی، بس وقتی طور پر ہمیں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہمیں ملنے والی ہے۔ اکمل نے اسے چند لفظوں میں ایک بڑی حقیقت سمجھا دی تھی، جس کے جواب میں ہبا خاموش رہی۔ باپ کی بات کافی حد تک وہ سمجھ چکی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اس نے گاڑی بزرگ جنزاد کے آستانے کے باہر رکتے ہوئے دیکھی تو حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے باپ سے کہا، ہم یہاں کسی کام سے آئے ہیں، کچھ دیر بعد واپس چلے جائیں گے۔ اکمل بڑے اطمینان سے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہبا ایک دم ایسے سانس لینے لگی جیسے اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بابا، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، میری طبیعت خراب ہوتی ہے، یہاں آ کر میرا دم گھٹتا ہے، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بزرگ جنزاد کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے آ کر ہبا کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائے ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا جنزاد پیچھا چھوڑ دے، ہر شام ہماری چھت پر بن بلائے مہمان کی طرح چلا آتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے سے کروں گا اور کسی قیمت پر بھی اسے جنزاد سے ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آپ ہی اسے سمجھا سکتے ہیں۔ یہاں کئی لوگ بزرگ جنزاد کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے، لیکن آج تک کسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے انہوں نے اتنی تکلیف محسوس نہ کی تھی۔ لیکن آج جو مسئلہ ان کے پاس لایا گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے تو ان کی جان ہی نکال کر رکھ دی تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا کون سا آسان کام تھا؟ ان کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں بھی بمشکل دکھائی دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے آنسو اکمل کو دکھائی نہ دیے تھے اور ان کا بھرم باقی رہ گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس خوبصورت لڑکی پر ڈالی جو ان کے بیٹے کے عشق میں مبتلا تھی اور طلال کی اولین خواہش تھی۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، تمہارا کام ہو جائے گا، بس آئندہ اس لڑکی کو یہاں لے کر مت آنا۔ بزرگ جنزاد نے یہ کہہ کر انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ اکمل کو خوشی کا احساس ہوا، ان کا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے ہبا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گھر لے آئے۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کو باز رکھنا بزرگ جنزاد کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے اس سے بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور بولا، آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ہبا کے بابا کی مرضی عزیز ہے۔ آج تک آپ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے آئے ہیں، اب آپ کے بیٹے کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک لڑکی سے شادی کر سکے؟ بزرگ جنزاد کو بیٹے کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے، میں نے آج تک انسانوں کے ساتھ جو بھلائی کی ہے وہ صرف خدا کی رضا کے لیے کی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہاری شادی ایک انسان سے نہیں کروا سکتا۔ ہم چاہیں ان کے ساتھ لاکھ بھلائی کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی اور ہماری طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بچی ابھی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار پائے گی۔ طلال تڑپ کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کے بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اور بولے، بس اب ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، اس لڑکی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال لو۔ میں اپنی ساری عمر کی نیکیاں اس ایک کام کے ذریعے ضائع نہیں کروں گا۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ دو پریمیوں کو جدا کر دینا ایسا ہی ہے جیسے جسم سے جان کو الگ کر دینا، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں اتنی آسانی سے رکنے والے نہ تھے۔ وہ آج پھر چھت پر چلا آیا اور ہبا تو پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے سخت عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ تم اس پتلے کو لے جا کر قبرستان کی سب سے پرانی قبر میں دفن کر دو۔ اسے بہت احتیاط سے رکھنا کیونکہ یہ جادوئی پتلا ہے۔ خیال رکھنا کہ اس میں لگی ہوئی سوئیاں نہ نکلے، ورنہ عمل الٹا ہو جائے گا اور ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ طلال نے ایک چھوٹا سا پتلا ہبا کے حوالے کیا جسے اس نے کسی قیمتی شے کی طرح تھام لیا۔ مگر ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟
مجھے تو یہ کام بہت عجیب اور ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ طلال بولا، پریشان مت ہو، اسے پرانی قبر میں دبانے سے بابا کا بھیجا ہوا موکل مر جائے گا اور پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ہبا نے خوشی کے مارے آنکھیں پھیلائیں اور بولی، کیا واقعی؟ طلال نے اس کی خوبصورت آنکھوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور بولا، بالکل ایسا ہی ہوگا، بس تمہیں ہمت کرنی ہے اور رات کو قبرستان جا کر یہ کام ضرور کرنا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، سو تمہیں بھی ہمت دکھانی ہے۔ ہبا جو پوری بات سمجھ چکی تھی بولی، تم بے فکر رہو، میں آج ہی ایسا کروں گی۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر طلال اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ ہبا پتلے کو اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا کر بڑی احتیاط سے اپنے کمرے میں لے آئی اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ دادی نے اسے کھانا کھانے کے لیے آواز دی، لیکن اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے کھانا کھانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ پتلے کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں موجود رہی۔ اسے رات ہونے کا انتظار تھا، اور پھر جیسے ہی سب سوئے، رات کے 12 بجے وہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن طلال نے کہا تھا کہ کسی کی پرواہ مت کرنا۔ جب انسان جادوئی کام کرتا ہے تو منفی طاقتیں اسے ڈرانے کے لیے میدان میں اتر آتی ہیں، لیکن بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اور پوری توجہ اپنے مقصد کی طرف رکھنی ہوتی ہے۔ سو یہی وجہ تھی کہ ہبا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھتی رہی۔ سچ تو یہ تھا کہ ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پہلی بار اکیلی قبرستان آئی تھی اور اس کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ سینکڑوں قبروں کے درمیان سب سے پرانی قبر کون سی ہے۔ وہ قبروں کے درمیان بنے راستے پر چلتی رہی اور چاند کی روشنی میں سب سے پرانی قبر تلاش کرتی رہی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ پیچھے سے اسے اچانک گورکن کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی طلال اسے پہلے ہی سمجھا چکا تھا۔ ہبا نے اپنے بیگ کے اندر سے ڈھیر سارے نوٹ نکالے اور گورکن کی طرف بڑھا دیے، جسے اس نے چپ چاپ پکڑ لیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اسے سب سے پرانی قبر دکھائی دی تو اسے کھودنے لگی۔ اسی وقت بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تو ڈر کے مارے ہاتھ میں پکڑا پتلا نیچے گر گیا، جس میں گڑی ہوئی 2 سوئیاں نکل گئیں۔ لمحے بھر کی دیر تھی کہ پورا قبرستان دردناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ طلال درد سے کراہ رہا تھا۔ تم نے مجھے مار ڈالا، تم نے مجھے مار ڈالا۔ ہبا اس وقت بھول ہی گئی کہ وہ یہاں کیوں موجود تھی اور کس مقصد کے تحت یہاں آئی تھی۔ خوف کے مارے وہ بدحواس سی واپس پلٹنے لگی، اور جب اس نے اپنے پیچھے فہد کو موجود پایا تو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ فہد نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا اور اسے اٹھا کر قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ دادی، اکمل اور پھپھو حیرت سے بے ہوش ہوئی ہبا کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے رات کے اس پہر ہبا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آئی، سو اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنے پرس کو اس طرح پکڑ کر چل رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی قیمتی شے موجود ہے۔ گورکن نے اسے روکنا چاہا مگر ہبا نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ ایک پتلے کو قبر میں دفن کر رہی تھی مگر کچھ غلط ہو گیا، تبھی تو جن زیادہ تکلیف میں آ گیا اور پورا قبرستان اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ وہیں کہیں قریب ہی موجود تھا۔ فہد نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ دادی کو اس پوری بات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں اس بات پہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ہبا صحیح سلامت گھر لوٹ آئی تھی۔ ان کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ ہبا کو ہوش میں لانے کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ اکمل دوڑ کر مسجد سے امام صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے دم کیا تو ہبا قسمس آئی اور سب کی جان میں جان آئی۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اب نیند میں ہے اور صبح تک جاگ جائے گی، امام صاحب نے کہا اور اجازت چاہی۔ سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا اور دادی اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئیں۔ انہیں صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح فجر کے وقت اکمل نے ہبا کے کمرے میں جھانکا اور ماں کو اس کے پاس بیٹھے پایا تو انہیں آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ صبح کے وقت ہبا نہ جاگی تو سب پریشان ہو گئے۔ دادی نے اس کا ماتھا چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ کئی ماہ اس کی بیماری کی نظر ہو گئے۔ پھپھو اور فہد کے واپس جانے کے بعد بھی کئی ماہ وہ بستر پر رہی تھی
فہد نے جاتے سمے اکمل سے کہہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی کام پڑے اسے ایک فون کر دے، وہ فوراً حاضر ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بیٹی کو مسلسل بیماری کی حالت میں دیکھ کر اکمل کے کندھے جھکنے لگے تھے، وہ خود کو کمزور سمجھنے لگے تھے۔ جب بھی کوئی کام پڑتا فہد جلدی سے پہنچ جاتا، اس نے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اکمل اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اتنی بیماری اور آسیب کے اثرات کے بعد اب ان کی بہن کبھی ہبا کو اپنی بہو نہ بنائیں گی۔ ہبا کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، وہ طلال کو بھول چکی تھی، اس کی یادداشت سے اس کا نام تک مٹ چکا تھا، مگر وہ خود سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ دادی صبح و شام اس پر دم کرتیں اور ہر وقت اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتیں۔ ایک روز اکمل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان کی بہن کا فون آیا اور کہنے لگی، بھائی صاحب، میں ہبا اور فہد کا رشتہ طے کرنے کے لیے آنا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی کے مارے بولے، ہاجرہ، میری بیٹی کے بارے میں ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی تم اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہو کیا؟ ہاجرہ نے کہا، کیوں غیروں والی بات کر کے مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ بھائی، ہبا صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میری بھتیجی بھی ہے، اور مجھے اپنی اکلوتی بھتیجی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں اور اس کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ اکمل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اتنی قدر کرنے والی بہن سے نوازا تھا۔ ہبا آج سے تمہاری بیٹی ہے، تم جب چاہے اپنی بیٹی کو رخصت کروا کے لے جانا۔ انہوں نے کہا تو ہاجرہ نے خوش ہو کر بھائی کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ دادی نے ہبا سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے شرما کر کہا، مجھے آپ کا اور بابا کا ہر فیصلہ قبول ہے، میرے خیال سے آپ دونوں میرے لیے بہترین فیصلہ کریں گے۔ دادی نے اس کی بلائیں لیں اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی کبھار مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، رات کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے، ہبا نے کہا تو دادی نے اپنا سر تھام لیا اور پھر سنبھل کر کہنے لگی، پریشان مت ہو بیٹی، ایسے تو مجھے بھی وہم ستاتے رہتے ہیں، اب کیا میں بھی گھبرا جاؤں؟ اچھا سن، ہاجرہ اسی ہفتے تمہارا اور فہد کا نکاح کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ہمارا ارادہ تو صرف رشتہ طے کرنے کا تھا، مگر فہد نے کہا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس میں برائی بھی کوئی نہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل تمہیں سسرال بھیجنا ہی تھا۔ ہبا رخصتی کا سوچ کر پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، رونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، وہ گھر تیری سگی پھپھو کا ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ تجھے ایک ماں کی طرح محبت کرے گی۔ بھول گئی بچپن میں تو پھپھو کے گھر جانے کے لیے پورا سال اسکول کی چھٹیاں ہونے کا انتظار کرتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے بھیج رہے ہیں تو رونے لگی ہے۔ دادی ہبا کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہبا کو فہد کی دلہن بنا دیا گیا۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ نے جھپکنا چھوڑ دیا۔ دادی اور پھپھو نے اس کی بلائیں لی، اور جب آئینے میں کھڑی ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنا چہرہ بڑا سوگوار لگا، اس کا دل بھی اداس تھا، آنکھوں پر ویرانی چھائی تھی۔ ہر محبت کرنے والی بیٹی کی طرح اس کا دل بھی اپنا گھر چھوڑتے ہوئے بہت اداس تھا، دادی اور بابا کے بغیر رہنے کا تصور ہی جان نکال رہا تھا۔ فہد نے اسے دیکھا تو اپنا دل تھام لیا، اسے ہبا کے پہلو میں بٹھایا گیا تو اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں نے آج سے پہلے اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی، قیامت لگ رہی ہو۔ اپنی تعریف سن کر ہبا نے شرماتے ہوئے مزید سر جھکا لیا، باقی باتیں بعد میں کر لینا بیٹا جی، دلہن دلہا کو سب لوگ مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ دادی نے فہد سے کہا تو سب ہنس پڑے، ہبا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نکاح کے 2 دن بعد وہ گاؤں جانے کے لیے تیار تھے۔ ہبا دادی اور بابا کے گلے لگ کر روئی، انہوں نے اپنی دعاؤں کے سائے تلے اسے رخصت کر دیا۔ وہ گاڑی میں سوار تھے، ہبا کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ یہ راستہ جانا پہچانا تھا، مگر ہبا پہلے یہاں کب آئی تھی یہ بات اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم ایک بڑی سی مسجد دکھائی دی، ساتھ ہی کسی کے تیز آواز میں رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈرائیور جو خاصا باتونی شخص تھا بتانے لگا، اس مسجد کے اوپر ایک نیک بزرگ جنزادہ رہا کرتا تھا، اس نے ساری عمر انسانوں کی مدد کی تھی، مگر اس کا اپنا بیٹا ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ انسان اور جنات کا میل جول نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہیں مانا۔
جس کی وجہ سے بزرگ جن زادے نے اسے قید کر دیا اور وہ آج بھی یہاں قید ہے۔ کوئی باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، وہ چاہے انسان ہو یا جن؟ فہد کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہبا بڑے غور سے یہ سب سن رہی تھی۔ چھوٹے جنزاد کو قید کرنے کے دوسرے ہی دن بزرگ جنزاد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو قید سے رہائی صرف وہ خود ہی دلا سکتے تھے، کیونکہ اور کسی کو چھوٹا جنزادہ دکھائی تک نہیں دیتا، مگر اکثر اس کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کسی ہبا نام کی لڑکی کو پکارتا ہے۔ ڈرائیور خاموش ہوا تو ہبا فہد کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی محبوبہ میری ہم نام تھی۔ ویسے میں بھوت پریت کے ایسے دلچسپ قصے بڑی شوق سے سنتی ہوں، آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ فہد نے ہبا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ فہد مسکرا کر اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ زندگی کا سفر ہبا کے ساتھ بڑا حسین گزرنے والا ہے، کیونکہ وہ جنزاد اور اپنے تعلق کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ فہد نے بے فکری اور اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔